رحمۃ اللہ، آپ کا سوال ہے غم کا سال، اس سے کیا مراد ہے؟ غم کے سال سے مراد یہ ہے کہ ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ شیب ابی طالب کی معصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد نبوت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ابو طالب نے اپنا تن من دھن، اپنی رات، اپنا دن، اپنی صبح، اپنی شام، اپنا آرام، چین، سکھ، سکون، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رکھا تھا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے دفاع کرتے رہے۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے۔ افسوس کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کی معصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد ابو طالب نے وفات پائی، اور اسی طرح ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد، مختلف قول ہیں، ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا 3 دن بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور اماں جی کی اس وقت عمر تھی 65 برس۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے عورتوں میں، خواتین میں انہوں نے نبوت اور رسالت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور اماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ، دن رات صبح شام، اپنا سکھ چین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، اور پیارے نبی علیہ السلام کو ہر مشکل میں سپورٹ کیا۔ اماں جی سیدہ خدیجہ نے اپنی جان بھی، اپنا سب کچھ، اپنا مال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا، اور اماں جی کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہوئی، مومنہ ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت میں ان کی عمر 65 برس تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ تو یہ ہے غم کا سال کہ یکے بعد دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلات جو پیش آئیں، ابو طالب فوت ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، سیدہ خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف سے آپ پر مسائل اور مصیبتوں کی جو ہے وہ بھرمار ہوئی، اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ کی جسارت، ان کا حوصلہ، ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور یہ نبی علیہ السلام کو کھل کر اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ پھر کفار مکہ سے جب یہ سارا کچھ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو چھوڑ کر طائف کی راہ اختیار کی،
کہ شاید وہاں کے لوگ دعوت قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو جہل اینڈ کمپنی نے اپنا ظلم و ستم عروج پر پہنچایا۔ نبی علیہ السلام مکہ سے طائف گئے کہ لوگ وہاں دعوت قبول کر لیں اور شاید آپ کو پناہ دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ہوا، نہ کوئی پناہ ملی، نہ کوئی مددگار ملا، نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ملا، بلکہ انہوں نے بھی اذیت پہنچائی اور حد سے زیادہ بدسلوکی کی۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے ٹکرایا اور اہل طائف نے پیارے نبی علیہ السلام کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، آپ کو کنکر مارتے رہے۔ تو یہ تھا غم کا سال۔ واللہ عالم الصواب۔